اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جو بیمار ہیں ان آمین کو اللہ تعالیٰ اسپیشل 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 والی صحت عطا فرمائے، کامل آمین مکمل آمین صحت عطا آمین فرمائے۔ آمین ایک ثم بڑی آمین۔ امپورٹنٹ بات کل مجھے بہت زیادہ احساس ہوا۔ میں شروع میں یہ چیزیں بہت کروایا کرتی تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے میرے دماغ سے بالکل نکل گیا، اور مجھے کل بہت تکلیف ہوئی۔ پہلے جب میں کلاسز لیتی تھی تو میں آپ لوگوں کے بچوں کے پیئرز بنوا دیتی تھی کہ ہر ایک بچہ جس طرح مکہ سے مدینہ میں آئے تھے، اور ایک انصار کے ساتھ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکہ والوں کی دوستی کرا دی تھی، بہن بھائی کا رشتہ بنا دیا تھا، جو ایک دوسروں کا خیال کرتے تھے، سوچتے تھے، ان کو پہ دھیان رکھتے تھے۔ تو یہ میں کیا کرتی تھی شروع میں نا، لیکن وقت کے ساتھ شاید میرے دماغ سے بات نکل گئی۔ تو کچھ بچے جو بہت ہی زیادہ ریگولر آتے تھے اور اب کچھ عرصے سے کلاسز میں نہیں آ رہے تھے، بڑے عرصے سے میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کا پتہ کروں، ان سے بات کروں، چیک کروں، لیکن ظاہری بات ہے اتنی مصروفیت اور اتنے ساری ماشاءاللہ کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان پہ یہ نوٹ بھی کر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یا دو یا تین یا چار کا آپس میں بنا ہوگا گروپ، تو آپ لوگوں کا آسان ہوگا ان تین کے اوپر یا ان دو کے اوپر نظر رکھنا۔ کوئی کلاس سے ایبسنٹ ہے، آپ فون کریں، حال پوچھیں۔ کل میں نے بس پہلی دو خواتین کو فون کیا جو کچھ عرصے سے کافی عرصے سے نہیں آ رہی تھیں۔ تو ایک کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی اور وہ اس میں بہت پریشان تھیں، اور دوسرے جو تھیں وہ میری پرانی تھیں۔ وہ جو ہے ان کے بھی یہی سلسلہ تھا کہ کرونا میں، وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، اور کیونکہ ان ٹچ نہیں رہی تھی تو بڑی تکلیف ہوئی سن کے کن کن مشکلات سے وہ گزری، کس کس طرح ان پہ برا وقت آیا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ رشتہ ہمارا صرف کلاس کا نہیں ہوتا، یہ ایک فیملی بن جاتی ہے، اور جب آپ ایک فیملی بن جاتے ہو تو یہ ہمارے اوپر بہت لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیملی کا خیال کریں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اور اگر کوئی آپ کی بہن ہے کچھ عرصے سے آپ کو ملنے نہیں آ رہی، یا کوئی اتا پتہ نہیں، فون نہیں کر رہی، تو ہم فوراً کال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ خیر ہے، کیوں نہیں آ رہے، کیا ہو گیا، آ، صحت ٹھیک ہے؟ تو وہی والا معاملہ ادھر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کروانا ہے، جو بچے ہیں ہم نے آپس میں اسی طرح سے رابطہ کرنا ہے، جو بچہ مسنگ ہوگا دوسرے نے اس کو پتہ کرنا ہے، تاکہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خیر کے ہر طرف۔ کہ یہ صفیہ ہیں، یہ بھی میری سب سے پرانی سٹوڈنٹس میں ہیں، ان سے بھی پوچھو، بڑے عرصے کے بعد ان کو تلاش کی ہے میں نے، بہت لمبا گیپ۔ یہ وہ تھیں جو میری ہر کلاس میں ہوتی تھیں، کوئی ایسی کلاس نہیں تھی کہ جو اس میں سے باہر ہوتی ہیں۔ چند بچے ہوتے ہیں نا جو ہر کلاس میں گھستے ہیں، یہ بھی انہی میں سے تھیں، اور اتنا لمبا گیپ کے بعد ان کو بڑی مشکل سے تلاش کی ہے، اور ماشاءاللہ پھر ہماری کلاسز میں واپس آ گئی ہیں۔ تو مطلب ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے جب اتنے پیارے پیارے لوگ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہوں، تو اللہ ایسی محبتوں کے ساتھ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ لیکن یہ بھی ہمارے دین ہمیں یہ سکھاتا ہے نا، یہ ہمارا اسلام کا حصہ ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے بعد میں یاد کرانا ہے کلاس کے بعد، تو کم از کم اس کلاس سے بسم اللہ کرتے ہیں۔ کل کافی مجھے پریشانی رہی، کافی دیر تک میں یہی سوچتی رہی، تو انشاءاللہ ادھر ہم نے اسی طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آہستہ آہستہ سب کلاسوں میں کریں گے، لیکن فی الحال آپ کی کلاس سے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ جی، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 17 ہے۔ اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, कल जिन बच्चों ने किया था वो नहीं करेंगे। उसके अलावा जो बच्चे रह गए थे उनमें से कोई बच्चा हाथ उठाए, कौन करना चाहेगा? पहली आयत। उस्ताजा मैं करूं? जी जरूर। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी मसाला। मसल मसलुहुम हम्म। अच्छा, मैंने मासाला कमसलिल्लज़ी। लिख दिया है। उस्ताजा मासा मेरे पास, लूहुम। मेरे इधर लू है उस्ताजा जी मेरे जिल हुई पास। है, मैं वही कि आपके बोलने पे रियलाइज की है कि मैंने यहाँ गलत जी। लिखा है। ठीक है, बोलो। जी उस्ताजा, पहले ये जुमला इस्मिया है ठीक और है। अ, हल्का फुल्का इसम है हम्म। और साथ इसके ज़मीर है। तो उस्ताजा हम इसको कहेंगे, ये मसलू है, मुरकबे इजाफी बनाना उस्ताजा। मसलू मुजाफ है और हूँ मुजाफ इलैही है। बिल्कुल जबरदस्त। मुरक्कब जी। इजाफी बना। हल्का फुल्का इसम जब भी होता है वो क्या जी। बनता है? मुजाफ बनता है। तो जी सबसे पहले ये मुजाफ है। और जैसे ही मुजाफ आता है हमें पता होता है कि उसके फौरन बाद क्या आना है? मुजाफे अलई। मुजाफ इलैही। जी। और उस्ताजा ये हूँ ज़मीर जो है मुत्तसिल है। जी बिल्कुल ठीक है। मुत्तसिल जमीर है। जी। अ, जमीर मुत्तसिल। उस्ताजा इसका रूट वर्ड क्या होगा? मीम साद लाम। जी इसके अलावा तो इसमें है ही कोई नहीं ना कुछ। जी मिसल आप नहीं जी। कहते? मिसाल, मिसल उर्दू का नहीं, मैं वर्ड है। कहती रही मीम दूसरा है, फिर मैंने देखा तो इसमें कुछ और ये निकल आया। वही है ना। ये मीम इजाफी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी आप कोई ये बात करोगे ना, तो आपने ये जहन में रखना है कि सबसे पहले रूट वर्ड तलाश करना है। ठीक है। उसके बाद आप फैसला करोगे कि ये जमीनी रूट वर्ड के बारे में कि मीम इजाफी है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जी हम जानते हैं ना कि आपका जो मीम रूट वर्ड का भी हो सकता है। तो इसलिए जी सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये अजाफी मीम है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जी अगर रूट वर्ड पूरा नहीं हो रहा तो फिर वो रूट वर्ड का हिस्सा भी हो सकता है। अब जैसा मौत का वर्ड है, तो अब मीम शुरू में आया हुआ है तो मैं उसको मीम इजाफी तो नहीं कहूंगी ना। वो जी मौत का हिस्सा है। मर्ग हो गया लफ्ज। मर्ग में भी मीम रॉ गाफ। तो ये रूट वर्ड का हिस्सा है। तो इसीलिए आपको कहा लफ्जों को तोड़ा करें, उसकी रूट निकाला करें। जब रूट पूरी निकल आए तो फिर अगर एक्स्ट्रा है तो आप उसको मीम इजाफी कहोगे। ठीक है। जी। तो मुजाफ तो और मुजाफे इलैहि मिलके क्या बना? मुरक्कब इजाफी। मरकब इजाफी। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना, आपने उसी तरह से इसको याद रखना है कि अब ये मुजाफ है और ये मुजाफे इलैहि है और ये मिलके बन गया मरकब इजाफी। जी। ठीक है। अब आपने कहा, शुरू में कह दिया था कि ये क्या है? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया है। अगर ये जी। जुमला इस्मिया है तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर तो ये इसमें क्या बन के आ रहा है? मुब्तदा उस्ताजा। बिल्कुल मुब्तदा बन जाएगा। तो ये पहले बनेगा मुरक्कब इजाफी। जी और मुरक्कब इजाफी बनने के बाद अब ये बनेगा उसका मुब्तदा। क्यों मुब्तदा बनेगा? क्योंकि ये रूट वर्ड का, सॉरी कह रही हूँ, जुमला इस्मिया है और जुमला इस्मिया के शुरू में अ, मुब्तदा आता है। जी।
بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جس طرح ہم نے جی، پہلے پڑھا کہ اگر یہ مبتدا ہے تو پھر مبتدا کے بعد کیا آتا ہے؟ خبر آتی ہے استاذہ، اور کبھی کبھی متعلق بھی۔ جی، خبر بھی آتی ہے اور متعلق بھی۔ تو اس کا جی مطلب ہے کہ یہ اس کے بعد کا پورا حصہ متعلق اور خبر ہی ہو سکتا ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جملہ اسمیہ میں تو اس کے علاوہ اور کوئی پارٹ نہیں ہوتا، مبتدا ہوتی ہے اور جی، اس کی خبر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ہم نے سیکھا تھا کہ مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا، لیکن خبر کے بغیر ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی خبر نہ ہو تو ہم خبر کس کو بناتے ہیں؟ متعلق کو۔ متعلق کو خبر بنا دیتے ہیں، اور اس کو نام جی، کیا دے دیتے ہیں؟ خبر مقدم کچھ استاذہ، قائم مقام خبر، قائم مقام خبر، یعنی جی۔ کہ خبر کی جگہ پہ قائم کر دیا آپ نے۔ خبر نہیں ہے، جی بیسیکلی متعلق کس کو کہتے ہیں؟ متعلق کے بارے میں بھی ہم نے یہی کہا ہے نا، کس کو کہتے ہیں متعلق؟ استاذہ، جو جار مجرور آ رہا ہوتا ہے اس کو متعلق کہتے ہیں۔ جی وہ تو کہتے ہیں، وہ متعلق وہ ہوتا کیا ہے؟ جو اسم یا فعل ہوتا ہے اس کے متعلق کوئی انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی خبر ہی ہوتی ہے نا، جی جی، خبر ہوتی ہے۔ خبر ہوتی ہے، ایکسٹرا خبر ہوتی ہے لیکن ہوتی تو خبر ہے۔ جی تو بیسیکلی دونوں خبریں ہیں، ایک خبر نمبر ون ہے، اور اس کو آپ کہہ لو خبر نمبر ٹو، یعنی کہ ایکسٹرا خبر۔ تو ہے جی تو یہ بھی خبر، تو اگر مین خبر نہیں ہے تو ایکسٹرا خبر کو مین خبر کی جگہ پہ بٹھا دیا، اور کیا کہہ دیا؟ قائم مقام، قائم مقام خبر، یعنی جی کہ ایکسٹرا خبر کو ہم نے قائم کر دیا، رکھ دیا مقام خبر پہ۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی سب جی بچوں کو؟ جی استاذہ۔ جی، شیما آپ ٹھیک استاذہ، ہو؟ مجھے لگتا ہے آپ بھی کچھ گیپ سے آئے ہو، اگر مجھے غلط یاد ہے تو بتا دو۔ باجی اس کو خبر مقدم بھی بولتے کیا؟ نہیں نہیں، مقدم اور چیز ہوتی ہے بیٹا، وہ اچھا ہوتا ہے کہ اگر مبتدا سے پہلے خبر آ جائے۔ اچھا مین اچھا۔ فارمیشن تو یہ ہوتا ہے نا کہ مبتدا پہلے آتی ہے اور خبر بعد میں، ہوں، لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جس میں خبر پہلے آ جاتی ہے اور مبتدا بعد میں، تو اس میں ہوں، ہم کہتے ہیں کہ مبتدا مؤخر ہو گیا اور خبر خبر مقدم مقدم۔ ہو گیا، پہلے آ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے۔ مبتدا بعد میں چلا جائے خبر پہلے آ جائے تو ہم ایسے بولتے ہیں مبتدا مؤخر۔ مؤخر کا کیا مطلب ہے؟ آخر میں آنے والا۔ ہوں، اور خبر مقدم، مقدم پہلے کو کہتے ہیں۔ قدم آپ چلتے ہو تو ایک قدم پھر اگلا قدم رکھ دیتے ہو نا، ہوں، یعنی کہ پچھلے قدم کو آگے رکھ دیتے ہو، تو آ، پھر یعنی کہ وہ پہلے آ جانے والا خبر۔ لیکن اگر دو خبروں کے بیچ میں ہو کہ ایک خبر نہیں ہے اور دوسری والی خبر کو پہلی خبر پہ رکھا جا رہا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں قائم، یعنی کہ قائم کر دیا مقام خبر۔ ٹھیک ہے، ہوں، تو یہ ہو گیا۔ جی جی، اب استاذہ، ہمیں مبتدا آگے۔ مل گیا ہے۔ اس کا کیا جی مطلب ہے کہ یہ آیت نمبر، پوری کی پوری آیت نمبر 17، مسلہم کے بعد پوری کی پوری آیت نمبر 17 جو کہ کافی لمبی ہے، وہ پوری کی پوری آیت نمبر 17 کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی خبر ہے۔ کلیئر ہے بات؟ میں نے آپ کو جی ابھی استاذہ، سمجھانا شروع کیا ہے نا، پوزیشنز بنا کے۔ اب یہ پہلے آپ کو اسم ملا، اسم کے بعد کیا ہوا؟ یا میں نیچے لکھ رہی ہوں، سب سے پہلے اسم ملا آپ کو، تو آپ نے کہہ دیا اسم کو دیکھ کے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب یہ اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس کے دو پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر، اور یا متعلق۔ اب میں نے کہا باقی چیزوں کو آپ نے ان کی پلیسمنٹ کے اوپر رکھنا ہے، یعنی کہ جو جو ڈھونڈتے جاؤ گے
اب اس کے علاوہ کچھ آ نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصولی طور پہ آ، اس مبتدا آپ کو مل گیا، تو اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کو آپ نے کیا بنا دینا ہے؟ اس کی خبر. اب یہ مبتدا آپ کو مل گیا، اس مبتدا کو میں یہ ادھر اس کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں. اب اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ خبر. ٹھیک ہے، متعلق تو چلو دیکھ لیں گے نا بیچ میں ہے کہ نہیں، لیکن خبر ہوگی اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، خبر کے بغیر جملہ ہو سکتا ہے، مبتدا کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب آپ کو اس کے فوراً بعد کیا ملا؟ استاذ اس کے بعد وہ ہے حرف جار ہے، مجرور اسم ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب آپ جی. کے پاس اس کے بعد آ گیا ہے حرف جر. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ حرف جر کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ مجرور اسم. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے یہ بعد جو، یا تو یہ صرف مجرور اسم ہوگا اور یہ متعلق بن جائے گا، اور اس کے بعد کی پوری صورت کیا بن جائے گی؟ خبر. ایسے ہی ہے. جی. اور یا پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہے حرف جر، اور اس کے بعد یہ آپ کی آ گئی ہے اس کی خبر، سوری، مجرور اسم. مجرور اسم. ٹھیک ہے، تو یہ مل کے اب کیا بن جائے گا؟ استاذہ قائم مقام خبر. ابھی تو ہمیں نہیں پتا نا، اگر یہ جی. متعلق ہے تو آگے ہمیں خبر بھی تو مل سکتی ہے نا. تو جی. ابھی تو ہم اس کو متعلق لکھیں گے. یعنی کہ مبتدا آپ کو مل گیا تھا، آپ پہلے اس کو آپ لکھ دو گے مرکب جاری، اور پھر اس کو کہہ دو گے متعلق. ٹھیک ہو گیا؟ جی استاذہ آگے آگے کروں. بالکل کریں. الذی استاذہ اسم موصول ہے، ٹھیک ہے. اور استو کدا بناؤ استاذہ. اچھا، اسم موصول جب بھی آتا ہے وہ کیا بن کے آتا ہے؟ اسم موصول جب بھی آتا ہے کیا بن کے آتا ہے؟ استاذہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے. اچھا، اس کے آگے صلہ آتا ہے اس استاذہ، کے اسم آگے سے موصول. لاتا ہے. چلو اس طرح سے جی. ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ اسم موصول ہے، تو اس کے بعد اس کا صلہ آنا ہے. ٹھیک ہے، جی. جی. تو اس کو ہم لکھ لیں گے اسم موصول. اس کا مطلب ہے اس کے بعد جس نے بھی آنا ہے اسم موصول. ٹھیک ہے، اور اسم موصول کے بعد آتا ہے اس کا صلہ. اچھا، اب اسم موصول آ، اور صلہ، اب یہ کیا بن سکتا ہے؟ استاذہ یہ عام طور پہ کیا مبت بن کے آتا ہے؟ استاذہ جی، مبتدا تو نہیں. کیا چیز؟ مبتدا تنی تکا ماری. اس کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہو. آپ اس کو میں کیا نام دے رہی ہوں؟ جار مجرور متعلق تو پورا ہو گیا نا، اس کا مطلب ہے یہ اس کے آگے کچھ ہے.
آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ خبر بن رہی ہے پوری؟ مطلب ہمارے پاس بچا ہی وہ ہے نا، اور تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ آپ کو مبتدا جی بھی مل گیا، متعلق بھی مل گیا، اور تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، خبر ہی رہ گئی ہے۔ میں ابھی صرف اس کو چھوڑ دو، الزی کیا چیز ہے، مطلب الزی اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کیا بنتا ہے؟ اب اس کا مطلب ہے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا، جی، تو نیا جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم ہے، الذی اسم اسم ہے نا بیٹا، موصول۔ بیسکلی یہ جی اسم جی ہے۔ تو یہ جی اگر اسم ہے، اسم موصول، تو جی، اسم سے کون سا جملہ بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ تو اس کو بھی بیسکلی ایسے ہی لیا جاتا ہے کہ الزی اسم ہے، اگر اس کو آپ جی مثال کے طور پہ مبتدا لے لو تو صلہ اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ جی جی استاد، جی تو لیکن یہ مل کے پھر کسی چیز کا حصہ ہوتا ہے، الزی سے کبھی بھی کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا۔ اسم موصول کس کو کہتے ہیں؟ جو وضاحت کر رہا ہوں استاد۔ کنیکٹر ہے بیٹا، یہ کنیکٹر ہے، جی یہ دو جی جملوں کو کنیکٹر، ملاتا ہے۔ جی جس طرح جی، واؤ ہے، واؤ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کنیکٹر ہے، حرف عطف ہے۔ حرف عطف ہے۔ جیسی واؤ آتا ہے میں آپ کو کیا کہتی ہوں کہ اس کے پیچھے کو کیا کہنا ہے، اس کو بعد کو کیا کہنا ہے؟ جی جی پیچھے کیا جی ہوتا ہے؟ جی، پوچھ رہی ہوں آپ سے، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اسم موصول سے میں ابھی واؤ کی بات کر رہی ہوں، واؤ کے واؤ سے پیچھے کیا پہلے ہوتا ہے؟ معطوف الیہ ہوتا تو وہ پورے کے پورے جملے کو ہم، یا پورے جو اگر اکیلا اسم ہے تو ہم اس کو معطوف الیہ کہتے ہیں، اگر پورا سنٹینس ہے تو ہم پورے جملے کو معطوف الیہ کہتے ہیں۔ ہے۔ جی جی اور وہ عطف ہو رہا ہوتا ہے اگلے جملے کو، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ دونوں جملے آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ تو جی جی الزی بھی دو جملوں کو ملاتا ہے۔ پچھلا جی جملہ بالکل انکمپلیٹ ہے، بات مکمل نہیں ہوئی، وہی بات اگلے جملے میں کنٹینیو ہو رہی ہے، تو یہ دونوں مل کے جملے کچھ بنتے ہیں۔ بات سمجھا پائی ہوں؟ جی جی بالکل استاذہ، یہ مسلوم کا مسلی وہ مسئلہ کنیکٹ ہم تو کر رہا نکل گیا، وہ تو مبتدا ہے، بیچ میں تو کم اصل ہی آ گیا ہے، پیچھے کیسے ہے۔ آپ ملا رہے ہو اس کو؟ مبتدا تو ختم ہو گیا، ک جی مسلی آ گیا اس کے بعد، تو اس اس کا کو مطلب ہے کنیکٹ، ک مسلی کو کنیکٹ کر رہا ہے الذی کے بعد والا جملہ۔ جی صحیح ہو گیا استاذہ۔ سارے بچوں کو میرا پوائنٹ سمجھ آیا ہے؟ الذی دو جملوں کو آپس میں، دو حصوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پچھلا جملہ نامکمل ہے، اس میں بات ادھوری ہے، باقی بات اگلے جملے میں ملے گی آپ کو، پھر ملا کے ہم اس کو کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ جی جو ہم نے متعلق بنایا ہے یہ اسی کا حصہ ہے، متعلق کا ہی پارٹ ہے یہ، آگے چل رہا، جی استاذہ متعلق ابھی سمجھ۔ ختم نہیں ہوا۔ کماسلی کو آپ نے صرف مرکب جاری لینا ہے، آئی سمجھ؟ جی اور وہی مرکب جاری آگے کنٹینیو ہو رہا ہے۔ مرکب جاری کا میننگ کیا تھا؟ جیسے جیسے مثال۔ جیسے مثال۔ اب جی جیسے مثال پہ بات ختم ہو گئی؟ نہیں بالکل نہیں استاذ۔ پیچھے آپ نے کہا مثال ان سب کی، اور اس کے بعد کہا جیسے مثال، تو کیا سینٹینس جی مکمل ہے؟ نہیں استاذہ۔ اب جیسے مثال کی آگے مثال دی جانے لگی ہے، آئی بات سمجھ؟ جی اللہ۔ ان سب کی مثال ایسی ہے جیسے کہ، اب جیسے کہ، اب اللہ سے سمجھ لو کہ ہے، کہ، جی اب کہ کے بعد آگے میں جملہ ختم تو نہیں ہو جاتا نا، آگے بات جی کنٹینیو ہوتی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے؟ تو جی بیسکلی یہ استاذ، متعلق ہی کا حصہ ہے۔ جی اللہ صحیح ہو گیا استاذ۔ اب آپ یہ دیکھو کہ یہ پورا کا پورا بات کا جملہ، اب یہ اسی متعلق کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ الذی اپنے صلہ کے ساتھ مل کے متعلق کا حصہ ہے، پارٹ آف متعلق ہے، یعنی کہ کی مثال، وہ جو مثال ہے وہ آگے میں مثال بیان کی جانے لگی ہے۔
کہ ان سب کی مثال کیسے ہے. اب اس کو ہم کنیکٹ کریں گے پچھلے آیت نمبر 16 سے. آخر اسی کی بات آگے چل رہی ہے نا. پچھلی 16 جی آیت میں ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ استاذہ اس نے پڑھا تھا یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، تو نہ فائدہ مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ ہی تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اب ان کی مثال آگے ان لوگوں کی جو یہ کفار تھے، جنہوں نے خرید لی غلط قسم کی تجارت کو لے ایکسپٹ کر لیا صحیح بات کے بدلے. ان لوگوں کی اب مثال دی جانے لگی ہے. جی ہم جب بھی سائنس میں کچھ بھی پڑھتے تھے، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، یا ایون میتھس میں، تو ہم فوراً کہتے تھے کہ مثال کے طور پہ میں کہوں گی کہ اسم کیا ہوتا ہے، تو میں کہوں گی کسی چیز، شخص کا نام، آ، آ، کسی شخص، جگہ، چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. آگے ہم فوراً مثال دیتے ہیں کہ نہیں؟ مثلاً احمد، امجد، کتاب، قلم. فوراً مثال دیتے ہیں کہ نہیں، کہ بہتر سمجھ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہانیوں کے ذریعے آپ کو سمجھایا ہے. اور یہ آپ جو جو بچے پڑھا رہے ہو ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں؟ کہانیوں کے ذریعے. جب آپ کو کوئی کہانی سنا دی جاتی ہے تو وہ بات کبھی نہیں بھولتی. میں نے آپ لوگوں کو کہانی سنائی تھی جب میں نے مزید فی کے بارے میں پڑھایا تھا، جب میں ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھایا تھا، بادشاہ، وزیر، عوام والی. تو آپ سب نے کہا کہ وہ کہانی سننے کے بعد ہمیں کبھی نہیں بھولا. ایک دم وہ کہانی دماغ میں آتی ہے اور ہمیں یاد آ جاتا ہے. آپ بھول گئے ہو تو مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، اس زمانے میں آپ ایسے کہتے تھے. تو کہانی جو ہے وہ آپ کو بھولتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ، یہ کہاں سے ہم نے چیز سیکھی؟ قرآن مجید سے، کہ آپ کہانی کے ذریعے سمجھاؤ. اور کہانی کے ذریعے سمجھا ہوا بات نہیں بھولتے. اگر بس میں یہ بات کر کے چلی جاتے اللہ تعالیٰ کہ جی انہوں نے غلط خرید و فروخت کر لی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آگے چلے جاتے، تو آپ کو اتنی بات یاد نہ رہتی. بنسبت کہ اب جو وہ آپ کو مثالیں دیں گے تو ان مثالوں سے آپ کو بات زیادہ گہرائی میں سمجھ آئے گی. پوائنٹ میرا سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ جی جی استاذہ۔ تو اب اس کو یاد رکھنا ہے. تو الذی اسم موصول ہے، اس کے بعد پورا کا پوری آیت 17 اس کا صلہ ہوگا. لیکن صلہ بننے سے پہلے ان کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹس بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، پہلے ہم ان چھوٹے چھوٹے پارٹس کو کھولیں گے اور پھر ہم آگے اس بڑے، اس پورے کے پورے کو کہیں گے کہ یہ اب الذی کا اسم موصول کا صلہ ہے. گاٹ مائی پوائنٹ؟ جی جی استاذہ۔ پھر اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے جو یہ پیچھے کی مرکب جاری ہے اس کا کوئی حصہ بن جائے گا. آئی سمجھ؟ جی استاذہ۔ بس یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اچھا، اب مجھے بتاؤ کمثلی، اس کو ذرا توڑ کے دیکھو کیا ہے. استاذہ کاف حرف جر ہے، اس کے اور بعد کیا ہے؟ مسالی آپ اس کو بھول گئے نا. جی مسلی کو آپ بھول گئے. مسلی کیا ہے؟ مجرور اسم ہے استاذہ۔ مجرور اسم تو ہے، لیکن اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہی ہوں، مجرور اسم کے علاوہ کیا ہے یہ؟ یہ استاذہ لفظ پہ غور کرو، کس قسم کا اسم ہے؟ استاذہ ہلکا پھلکا ہلکا پھلکا اسم کیا بن کے آتا ہے؟ مرکب مضاف ہے استاذہ۔ مضاف. تو مضاف کے بعد جی کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ۔ تو اب یہ الذی اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا۔ مضاف الیہ بنے گا.
یہ پورا سارا پورا کا پورا پورا مضاف مضاف الیہ بنے گا، جی اور مضاف الیہ مل کے کیا بنتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی استاد، مرکب نہیں اضافی، جملہ جی مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی۔ اضافی اب یہ پورا مرکب اضافی اب کیا بنے گا؟ مرکب اضافی پیچھے پیچھے چلو نا، پیچھے پیچھے سے کنیکٹ کرو۔ مسلوم مس نہیں بیٹا، مسئلہ مضاف الیہ کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے مضاف ہے سادہ مبتدا ہے مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے مرکب اضافی بن گیا ہے، اب جی اس کے پیچھے کیا ہے؟ متعلق بیٹا آیت میں دیکھو، جی مسلی سے پیچھے کیا ہے؟ مسئلے سے پیچھے استاذہ ہے مبتدا ہے استاذہ کاف ہے بیٹا، کاف نہیں اتنا بڑا نظر آ جی رہا آپ جی کو؟ حرف جار ہے جی یہ تو پورا جار کے جملہ بعد کیا آتا ہے؟ مجرور اسم آتے ہیں، اور استاذہ آپ نے بتایا تھا پورا جملہ بھی کے اعراب بھی ہوتے ہیں۔ پورے جملے کے تو کی بات ہی نہیں ہو رہی، ابھی تو آپ نے مضاف اور مضاف الیہ کا مرکب اضافی بنایا ہے، ابھی تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ استاذہ کا ہے حرف جر، اور ماسلی اس کا مجرور اسم ہے، اور آپ نے بتایا یہ مبتدا بھی بن رہا ہے۔ آپ پتہ میم نہیں میں کدھر سے بتاؤں کدھر اگر چلے گئے ہو، آپ کنفیوز ہو گئے ہو، کوئی اور بچہ میم جی ہے اگر اب استاذہ میدان میں؟ میم مضاف اور مضاف علیہ مل کر مجرور اسم کے طور پہ آئیں گے اور یہ اس کا بالکل مجرور بنے گا۔ بیٹا آپ نے اور پیچھے پیچھے کنیکٹ کرتے جانا ہے۔ کاف اور کے پھر بعد آپ یہ کو پتہ ہے میں نے کہا تھا پورا کا پورا جو پورشن ہے وہ اس کا مجرور اسم بنے گا، پورا کا پورا پورشن۔ نہیں استاذہ کاماسلی تو مجرور اسم ہے۔ نہیں ہے نا بیٹا، آپ نہیں پورے کے نہیں ایسا ک نہیں ہے، کو آپ اس مجرور کو اسم کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں میم کام کاف ماسا ک تو حرف کاف حرف جر ہے، جر ہے، اس اچھا کے بعد ماسلی جی مجرور اسم نے آنا ہے نا۔ جی جی ماسلی اور الذی استوقد نارا، یہ سارا مل کر مضاف اور صلہ موصولہ بن کے مضاف اور مضاف علیہ مل کر اسم مجرور یا پھر اس کا وہ کاف کا وہ حرف جر کا مجرور اسم سارا بنے گا مل کے۔ آپ کو یہی تو میں نے پچھلی کلاس میں بھی سمجھایا تھا، میں نے اسی لیے اتنا کھول کھول کے بیان کیا تھا آپ لوگوں کو۔ جی استاذہ میں ایکسپلین کروں، یہ ماسلی جو ہے یہ مضاف ہے اور آگے مضاف الیہ ہے، اور یہ سارا مل کے مجرور اسم بنے گا استوقد نارن تک۔ جی اب یہاں پہ میں اس کو لکھتی ہوں دوبارہ سے۔ جی اب سمجھ آ گئی استاد۔ آ، یہاں پہ ک جو ہے یہ جار ہے، اور اس کے بعد پورا مرکب اضافی جو ہے مضاف اپنے مضاف کے ساتھ مل کے مثلی مضاف الذی اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے اب مرکب اضافی بنا، اور یہ آپ کا مجرور اسم ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ میم ابھی الذی صلہ اپنے موصولہ سے مل کے مضاف علیہ بنے گا نا؟ پورا کا پورا میں نے کہا پوری آیت 17 اس کے الذی ہے، اس کے ساتھ پوری آیت اس کا صلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے مضاف الیہ بنا، اور مضاف الیہ اپنے مضاف مسئلہ کے ساتھ مل کے مرکب اضافی بنا۔ پوری 17 آیت ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ اچھا پھر یہ پوری آیت مسلی سے لے کے اینڈ تک جو مرکب اضافی بن گئی ہے، اب ک حرف جر کا مجرور اسم بنا، تو بیسیکلی پوری 17 آیت جو ہے وہ مرکب جاری بنا ہے اور اینڈ میں متعلق بن گیا ہے، یعنی کہ پھر اس میں خبر تو آئی نہیں نا، یہ تو پوری آیت ہی متعلق بن گئی ہے، کوئی خبر پھر اس میں اس کو موجود ہی نہیں ہے۔
متعلق کو ہی قائم مقام خبر کہہ دیں گے اور جملہ اسمیہ بنے گا پھر. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ استاذہ ایک دفعہ پھر کر دیجئے، میں لکھ نہیں، لیتی ہوں. ابھی دوبارہ آگے سے جب کرو گے نا تو پھر پیچھے ریلیٹ کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی. ابھی یہاں نہیں، تک آگے سمجھ. کی تو آ رہی، مجھے ریلیٹ ہی نہیں کرنا آ رہا نا. میں یہ مجھے سمجھ آ گئی. آپ ذرا بتا دیجئے، میرے پیچھے شور اتنا ہے، میں مائک بند کر. ٹھیک ہو گیا. میں اسی لیے پچھلی دفعہ آیت بہت لمبی تھی تو میں لیٹ آئی ہوں. ادروائز میں اسی لیے آپ لوگوں کو کر کے دے رہی تھی بار بار نا. میں اس کو علیحدہ سے نیچے لکھ کے دیتی ہوں. آج ہم اس کو اسی طرح رکھیں گے. اگلی کلاس میں پھر ہم ان کو کھول کھول کے کر لیں گے. ٹھیک ہے. جر اور اس کے بعد پورا جو ہے وہ مرکب اضافی جو ہے یہ مجرور اسم ہے. جی اب یہاں تک اب دیکھو آپ کو سمجھ آئیے. کاف جو ہے حرف جر ہے، اور شروع میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد کی پوری 17 آیت جو ہے اس کا مجرور اسم ہے. یہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا. میں منى آپ سے بات کر رہی ہوں. جی استاذہ. جی کاف حرف جر ہے، جی اور اس کے بعد پوری کی پوری آپ لکھ لو، باقی پوری آیت 17 مجرور اسم ہے. پوری 17 آیت. اس میں اور اللہ سے یہ بھی کاف شامل ہے حرف وچ بھی. جر اپنے مجرور اسم کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ متعلق. قائم ٹھیک ہے. مقام خبر. اور متعلق کو پھر ہم، کیونکہ خبر اس کے علاوہ موجود نہیں ہے، تو متعلق کو ہم کہہ دیں گے قائم مقام خبر. بات سمجھ آئیے؟ آپ نے یہ کہا ہے نا کہ پوری کی پوری اگلی آیت، اس اب کو اتنی کیا نام لمبی دیا ہے آپ کہ نے؟ میں اس کو لکھ نہیں سکتی نا، نہیں، صرف ورنہ میں صرف لکھ نام کے بتا دیں. بتاتی. اچھا میں صرف نا نام اینڈ بتا سے دیں. میں اینڈ سے پیچھے آتی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں میں اینڈ سے پیچھے آتی ہوں. میں آپ کو ایک سینڈ کرنے لگی ہوں پیج، اس کو آپ دیکھو. سارے اپنے نا واٹس ایپ پہ دیکھو. اس میں انہوں نے بڑا کھول کے بیان کیا ہوا ہے. وہ میں اس پہ بعد میں لکھ دوں گی. یہ سب کھول دیں اپنا واٹس ایپ. اس کو دیکھیں ذرا پیج کو. آیا آپ کے پاس؟ جی میم. اچھا آپ ذرا غور سے دیکھیں. اس یس. توقدا، اس توقدا کیا ہے؟ اس توقدا نارن، یہ الذی کے بعد اسم موصول شروع ہو چکا ہوا ہے نا، سوری صلہ شروع ہو چکا ہے. جی میم. اچھا اب یہ جو ہے صلہ شروع ہو چکا ہوا ہے، تو اب یہ اس کا مطلب ہے پورا جملہ جتنا بھی ہے اینڈ تک، اس توقدہ نارن سے لے کے ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ صلہ بنے گا. ایسے ہی ہے. صلہ بنے گا. جی میم. ہوں. یہ پورے نے صلہ بن جانا ہے اینڈ میں. ایک جی. ایک کو ہم کھولیں گے تو اینڈ میں یہ پورا کا پورا صلہ بن جائے گا. اب یہ پورا صلہ اسم موصول الذی کے ساتھ مل کے کیا بنے گا؟ مضاف علیہ. مسئلہ کا مضاف الیہ. میں نے کہا تھا نا جو کنیکٹر ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اکیلا اس سے جملہ شروع نہیں ہو سکتا. الذی اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کسی نہ کسی چیز، پچھلی چیز کا حصہ بنتا ہے. بس یہ یاد رکھ لو، اس کو لکھ لو. الذی اسم موصول
کسی بھی شکل کا اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے پیچھے کسی چیز کا حصہ بنتا ہے، ایسے اکیلا نہیں ہوتا، کبھی بھی آتا۔ تو یہ الذی کے بعد پوری آیت 17 اس کا صلہ ہے، اور یہ دونوں مل کے اس موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے، اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ مضاف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ۔ تو پھر کیا بنائیں گے اس کو ہم؟ مضاف کا مضاف علیہ۔ میمونہ؟ موجود ہو؟ وہ کہہ رہی تھی میرے پیچھے کافی شور ہے شاید۔ ہاں لیکن چلو مطلب پتا تو چلے۔ جی استاذہ میں موجود ہوں استاذہ، سمجھ آئی ہے کہ میں نہیں میری بات؟ جی جی آ گئی استاذہ، بس اسی لیے بند کیا ہوتا ہے ذرا پیچھے جی، ہمیں شور۔ ویسے شور آ جی نہیں رہا آپ کا، بے شک کھولی اچھا رکھیں۔ جی، اچھا باقی جو بچے ہیں حجاب نگت سب کو سمجھ آئی ہے؟ صفیہ؟ جی، اب پتہ نہیں جی میرا میم آ وہ رہی کھلا ہے۔ ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی کھلا ہوا ہے، آپ کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے یہی بتایا نا کہ اللہ جی سے جتنا آگے ہے یہ سارا ہے صلۃ الموصول۔ بالکل، اس موصول کے بعد لازمی صلہ نے آنا ہے، ہاں جی اور کیونکہ یہ جملہ اسمی ہے، اس میں اور کوئی پارٹ ہی نہیں ہوتا، تو ہم اور کچھ بنا ہی نہیں سکتے۔ تو اس ٹھیک۔ کا مطلب ہے اس پورے نے مل کے ایک ہی چیز بننا ہے، متعلق، کیونکہ کاف سے شروع ہوئی نا بات، جی جی تو کاف سے جو شروع ہوتا ہے وہ تو متعلق بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس ٹھیک پورے نے متعلق بننا ہے آخر میں آ کے۔ تو ٹھیک ہے متعلق کا پہلا حصہ کیا ہے؟ حرف جر، تو حرف جر کے بعد کیا آتا ہے؟ مجرور اسم۔ تو ٹھیک ہے اب اس کے بعد جتنا بھی حصہ ہے اس کو ہم نے مجرور اسم کہنا ہے، ٹھیک لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا مسئلہ ہلکا پھلکا حصہ میں جو کہ ہمیشہ ہی مضاف بنتا ہے، اور مضاف کے جی بعد جو بھی ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے۔ اب اس کے بعد آ گیا الذی اسم موصول، اور اسم موصول صلہ کے بغیر ہوتا نہیں ہے، اس کے دم پہ ٹھیک ہے اس کا صلہ تو جڑا ہی جڑا ہوتا ہے، تو اس لیے اکیلا الذی کو ہم مضاف الیہ نہیں کہہ سکتے، اس کے صلہ کے ساتھ ملا کے اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے کبھی بھی الذی اکیلا نہیں آتا، اس کی دم پہ صلہ لگا ہی لگا ہوتا ہے، ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ یہ دو سمجھ لو وہ آئیڈینٹیکل ٹوینز ہیں جو پیدائشی طور پہ جڑے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ان کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ ٹھیک بھی ہے یہ کچھ بنیں گے وہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کے ہی بنے گا اسم موصول۔ تو ٹھیک ہے اور اسم موصول کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ صلہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پوری کی پوری بقیہ آیت کیا بن جائے گی؟ صلہ۔ صلہ بن جائے گی۔ اور اب کیا ہوگا؟ صلہ اپنے اسم موصول کے ساتھ مل کے اب اپنے پچھلے کا حصہ بنتا ہے، اس کے پیچھے مضاف ہے، تو اس لیے ہم نے الذی اور اس کے صلہ کو ملا کے مضاف الیہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اور اب مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی۔ اب جی اس کے پیچھے دیکھا تو حرف جر ہے، تو حرف جر کے بعد کیا آتا ہے؟ مجرور اسم۔ اب یہ پوری آیت مضاف مضاف الیہ مل کے جو مرکب اضافی بنا، اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے، یہ پوری آیت کو اب ہم کہیں گے کاف حرف جر کا مجرور اسم، اور جار مجرور مل کے کیا بنتا ہے؟ متعلق۔ اب متعلق بن گیا، اور کیونکہ اب خبر نہیں ہے تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ قائم مقام خبر۔ آئی سمجھ بات کہ نہیں آئی؟ اگر خبر نہ ہو اور خالی متعلق ہو تو ہم متعلق کو کہہ دیتے ہیں، قائم کیا میں نے اس کو، کدھر قائم کیا؟ مقام خبر پہ، قائم مقام خبر، اس کو نیا نام دے دیتے ہیں اس متعلق کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے متعلق بنایا ہے اس کو اب ہم کہہ رہے ہیں قائم مقام خبر۔
تو مبتدا اپنے قائم مقام خبر کے ساتھ مل کے اب کیا بن جائے گا؟ یہ ہے جملہ اسمیہ، جملہ جملہ اسمیہ۔ اسمیہ، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ مبتدا ہے، اس کے پیچھے اب یہ مل کے بن جائے گا جملہ اسمیہ۔ تو پوری آیت آخر میں کیا بن گئی؟ جملہ اسمیہ۔ جی کس بچے کو سمجھ آئی ہے، کس کو نہیں آئی؟ ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی باجی سمجھ میں آ گئی۔ سب باجی کو آپ حرف عطف کس کو لیا باجی؟ حرف عطف؟ حرف عطف تو ہے ہی نہیں ادھر۔ معطوف علیہ آپ لکھے نا، معطوف۔ معطوف نہیں علیہ میں کرے نے گا کب لکھا ہے ادھر؟ حرف الذی ہے بیٹا، عطف اسم موصول ہے، کہاں لکھا ہے معطوف علیہ؟ نہیں، وہ آگے ابھی آیت کو توڑا نہیں ہے ہم نے صرف ابھی جوڑا ہے۔ ابھی ہم نے سلے کو کھولنا ہے نا، ابھی تو سلے تک ہم پہنچے ہی نہیں ہیں، ابھی تو پچھلی چیزوں کو میں آپ کو کنیکٹ کر رہی ہوں۔ آپا آپ نے ابھی یہی کہا نا کہ اللہ جی جو ہے وہ ایک کنیکٹر ہے، اور ہم وہ جو ہے وہ اپنے پیچھے بھی اس کے کچھ نہ کچھ ہوگا تو پھر وہ پورا ہو سکتا ہے۔ نہیں، الذی جو کنیکٹر ہے وہ اپنے صلہ کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوا، وہ اس کا ایک آئیڈینٹیکل ٹوین ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، وہ ایک صلہ ہے۔ تو یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کے جسم بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے آپا، ٹھیک تو وہ جب بھی بنتے ہیں وہ مل کے کچھ بنتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اب اس الذی سے موصول ہے، تو اب اس کا مطلب ہے اس کے بعد کی پوری آیت، پوری کی پوری اس توقدا سے لے کے لا یبصرون تک پورا صلہ بننا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے ہے؟ جی، اب وہ ٹھیک ہے۔ جب صلہ بننا ہے تو صلہ، وہ پوری آیت صلہ بن کے الذی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی، جڑ جائے گی، پھر مسئلہ کا وہ مضاف الیہ بنے گا۔ استاذہ تو جو مجبور اسم ہے وہ مضاف بھی بن سکتا ہے جیسے یہاں بنا ہے۔ بیٹا پورے قرآن میں مضاف ہی بنا ہوا ہے زیادہ تر مجرور اسم۔ اچھا استاذہ بس میری نالج میں نہیں تھا، میں آپ مجھے جی، شکر الحمدللہ جی جی پورے جملے کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں مجرور اسم۔ اب جی یہاں جی پورے وہ آپ نے جملے کو بتایا تھا، بیسکلی کہہ رہے ہو نا؟ جی وہ آپ نے بتایا تھا کہ اعرابی حالت پورے جملے کی بھی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہاں پہ بھی ایک طرح سے تو پورا جملہ ہی ہے نا، مضاف جی کے ساتھ اس جی کا مضاف الیہ جڑا ہوا ہے جو کہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول کی دم پہ اس کا صلہ جڑا ہوا ہے جو پوری آیت ہے۔ تو اب کا حرف جر مجرور اسم تو بیسکلی تو یہ پوری آیت ہے، تو اس پوری آیت کو اینڈ میں ہم مجرور اسم کہہ رہے ہیں نا۔ جی استاذ جی ٹھیک، اگلی بات کلاس ہے، میں میں اس کو اینڈ سے بیکورڈ لے کے آؤں گی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی کو ہم دہرائیں گے لیکن اینڈ سے پیچھے کی طرف آئیں گے، کیونکہ یہ رائٹ سے میں لیفٹ لے جا رہی ہوں، اگلی دفعہ لیفٹ سے رائٹ لے کے آؤں گی۔ جی، اب یہ بن گیا ہے پہلے یہاں پہ مرکب جاری، اور مرکب جاری بننے کے بعد پھر ہم اس کو قائم مقام خبر کہیں گے۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ 10 بج گئے۔ ٹھیک ہو گیا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں اگلی دفعہ اس کو میں دوسری طرح لکھوں گی اور پھر ہم اس کو سالو کریں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی، اب یہاں پہ میں اس لیے اوپنلی لکھ دیتی ہوں، اس کو ذرا میں کھول کے لکھنے لگی ہوں، ٹھیک ہے؟ بس 1 منٹ اور لوں گی۔ ف اس میں کیا ہے؟
फ लम्मा है ना इधर, फ लम्मा, जी ये क्या है? हाँ तो अस्सलाम हरफ अतफ है मैम। हरफ अतफ है। हरफे अतफ है। ठीक है, हरफे अतफ के पीछे क्या होता है और बाद में क्या होता है? मातूफ अलई और मातूफ, पहले मातूफ अलई फिर मातूफ। जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इसके पीछे लफ्ज किससे शुरू हो रहा है? मातूफ इस मातूफ तऊ है का मैम। दा नारन किससे शुरू मातूफ हो रहा अलई है? से ना। जी जी, तो वो जुमला फेलिया है जब इस्तौकदा नारा जो है। जी। इस इसम सब मैं आपसे मौसूल। पूछ रही हूँ किससे शुरू हो रहा है, आपको के फेल से शुरू हो रहा है। यही मैं आपको ठीक है कहती मैम। हूँ जी। कि मैं आपका नाम पूछती हूँ तो आप उमर बताते हैं। हाँ हाँ, किसी ने फेल बता दिया मैम, जुमला फेलिया है। आपने तो बताया ही नहीं कि ये फेल है। मैंने आपसे पूछा किससे शुरू हो रहा है, आप कह रहे हो ये जुमला अच्छा फेलिया है। मैम सॉरी मैम, फेल है मैम, इस्तौकदा फेल है। फेल से शुरू हो रहा है तो ये पूरा क्या बनेगा? अतफ से पीछे तो एक मुकम्मल जुमला होता है ना, जी, तो ये बन जाएगा पूरा हिस्सा जुमला जुमला फेलिया। फेलिया। जी मैम। फिर यहाँ पे आ गया है हरफे अतफ। ठीक है, अब ये जी लम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम। अब ये पूरी एक आयत है। ठीक है, जी मैम। अ, इसको हम क्या कहेंगे? ये इसी का आयत का हिस्सा था, इसी के नीचे लिखती हूँ। इसको क्या बोलेंगे, इस पूरी आयत को किससे हम्म, शुरू हो रहा है? तो ये लम्मा से शुरू हो रहा है मैम, तो ये बेटा हरफ को तो लम नहीं देखते ना बच्चे। अच्छा, अदात से मैम ये फेल है, अदात फेल है। फेल है, तो फिर ये भी क्या बनेगा? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। तो ये जी मैम। पूरा का पूरा ज़हबा ज़हबल्लाहु बी गा- नूरिहिम, यहाँ पे आके ये हिस्सा खत्म होता है और ये बन जाएगा एक और जुमला फेलिया। जी मैम, जहाबा भी जुमला वही है, फेल है। जी, तो ये जुमला नंबर फेलिया 2 बन जाएगा। जी। और जुमला फेलिया 2 बनने के बाद इसके बाद क्या आ रहा है? ये ज़हाबल्लाहु 1 बिन्नूर। है। इसके बाद क्या आ रहा है? व के बाद तरह मैम, का। हाँ, तो अच्छा वह अच्छा, क्या वो होता मैं है? बस, मैं बस वो सामने नहीं है हरफ पा रहा हरफ इसमें। अतफ है उस्ताद। हाँ, वर पे तो अतफ एक है। और हरफ अतफ आ गया। तो एक जी। और मातूफ आ गया। यानी कि मातूफ हरफ टू अतफ हो का गया। मतलब है कि आप ये एक और मातूफ आ गया। मातूफ टू हो गया मैम। मातूफ कह रही हूँ, हरफ अतफ आ गया। जी मैम। तो इसके बाद इसका मतलब है एक और आयत है। उसके बाद एक और जुमला फेलिया है। हम्म, बिल्कुल, तो यहाँ इसके बाद ये मैं बाद में लिख दूंगी अगर आप में से किसी ने जाना है। एक और जुमला फेलिया 3 आ गया। जी जी। मैम। तो ये जुमला फेलिया 3 आ गया। तो अब पहला जुमला फेलिया को हम क्या कहेंगे? हरफ तब से पीछे क्या आता है? मातूफ है मैम। मातूफ इलैह। तो मातूफे मातूफ इलैहि अलई। और मातूफ, और तो पीछे का मातूफे अलई के बाद क्या आता है? मातूफ आएगा। जी, किसी और को भी बोलने दें। चले तो सही। इसके बाद हरफ तफ। जी, बाकी बच्चे खामोश ना रहा करें प्लीज। जी बाजी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह। जी मातूफ अलैह के बाद मातूफ बन आएगा। बिल्कुल, और फिर ये तीसरा जुमला फेलिया क्या हाँ तो कहलाएगा? मातूफ टू कहलाएगा। मातूफ 2 कहलाएगा। और ये बीच में एक और हरफ तफ है। अब मातूफ लई अपने हरफ अतफ और दो मातूफात के साथ मिलके अब ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? पीछे क्या था हमारे पास, इससे पीछे
से पीछे इस्तौकदा मातूफ नारन से पीछे क्या है? इस्तौकदा नारन से पीछे मरकब अल्लज़ी इसम मौसूल अल इसम से मौसूल। मौसूल है, तो इसका मतलब जी है अगर इसम मौसूल है तो ये पूरा का पूरा जुमला सिला मातूफा बना। बनने के बाद अब क्या बनेगा? सिलतुल मौसूल सिला। सिलातुल मौसूल सिला बनेगा। बन- जी यानी कि पहले ये बनेगा जुमला मातूफा, जी और जुमला मातूफा बनने के बाद अब ये बन जाएगा सिलातुल मौसूल। जी सिलतुल मौसूल। ठीक हो गया? जी ओके। अब ये सिलातुल मौसूल, अब ये पीछे जो है अल्लजी, इसके पीछे यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं हम, अल्लजी इसम मौसूल ये अपने पूरा हो गया। सिला के साथ मिलके अब क्या बनेगा? जी मरक मरकब इजाफी पीछे पीछे देखा करो ना बेटा, उसके मजरूर अल्लजी के पीछे क्या है? अल्लज़ी के पीछे तो मजरूर इसम मरकब नहीं जारी। बेटा, अल्लजी के पीछे क्या है? आप लोगों को तो आयत भी नजर नहीं आती। मासाली मासाली क्या चीज थी? हमने उसको क्या बनाया था? मजाफ मजरूर मुसा- इसम। उसको हमने मुजाफ का नाम दिया था, ठीक है। जी जी जी। हल्का फुल्का मुतबर्रम इसम था, और हल्का फुल्का इसम जब होता है तो वो क्या बन के आ रहा होता है? मजाफ मजाफ बन के आ। मुजाफ बन के आ रहा होता है। जी तो इसका मतलब है अब ये इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके अब क्या बनेगा? अपने पिछले वाले मसाला, मा मसाला, मसाली है बल्कि, मासाली लिखा हुआ है। जी जी मजरूर इसम है ना ये। जी मसली को हमने नाम दिया था मुजाफ का। मजरूर मजाफ। जी तो अब मसली जो मुजाफ है, अब ये ऊपर का जो ये पूरा जुमला मातूफा इसम मौसूल और सिला मिलके क्या बन जाएगा? सलाम अब ये जुमला मातूफा पूरा का पूरा जो है अब क्या बन जाएगा? मसाला मुजाफ का मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह बन जाएगा, ठीक है। जी मजाफ अलैह। हाँ सही। अब ये ऊपर का पूरा जो जुमला है वो बन के लाएगा मुजाफ इलैह। कौन सा जुमला? जो ये ऊपर जुमला मातूफा बनाया आपने, जी सॉरी, सब कौन वो नहीं बनाया। अल्लजी और सिला, इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके अब क्या बन जाएगा? जी आपसे पूछ रही हूँ। मरकब सिलत इसिम मौसूल सिला के साथ मिले मुजाफ सिलतुल इलैह मौसूल। इसमें क्या है? मसाला, मौसूल। मा मसली। अच्छा ये मैंने लिखा हुआ है इधर।
جی تو یہ پورا بن گیا ہے مسئلہ کا مضاف الیہ. اب سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی سمجھ جی تو آ استاذہ. ٹھیک ہو گیا. مسئلہ مضاف اپنے مضاف الیہ اسم موصول اور صلہ کے ساتھ مل کے اب آ جائے گا ک حرف جر. کا حرف جر اب آئے گا اس میں. جی کا جی ہے. اب یہاں پہ آ رہا ہے ک حرف جر کا. اب یہ جو اوپر کا پورا پورشن ہے مضاف مضاف مرکب الیہ اور صلہ یہ بن جائے گا اس کا مجرور اسم. مضاف مضاف الیہ الذی جو کہ ہے اس اسم موصول اور ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کا صلہ. صلت الموصل. جی صلہ. یہ سب مل کے مجرور اسم بن گیا. اب یہ پورا کا پورا اب مل کے کیا بنے گا؟ ک حرف جر اپنے مجرور اسم کے ساتھ مل کے جو کہ پوری آیت ہے مضاف مضاف الیہ الذی اسم موصول کا صلت صلہ بن گیا. یہ بیٹا مجرور وہ اسم. آگے سے ہم پیچھے جا رہے ہیں. اچھا. ک مجرور اسم کے ساتھ مل کے مرکب جاری بنتا ہے جو ابھی ہم یہ لیفٹ سائڈ پہ بنا چکے ہیں. یہ اس کے جی ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے. یہ جی آپس میں یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. ہاں مرکب جاری تک. اور مرکب جاری بننے کے بعد اب یہ قائم مقام خبر بن گیا. متعلق بن کے قائم مقام خبر بن گیا. اب قائم مقام. مبتدا جو پہلا والا حصہ تھا مبتدا ماسالو ہم مبتدا اپنے قائم مقام خبر کے ساتھ مل کے پورا کا پورا جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اس میں ہے. جی کلیئر ہو گیا؟ جی جی. اتنی ساری بات ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہ جو جملے بیچ میں آ رہے ہیں نا جملہ فعلیہ ان تینوں کو ہم کھول لیں گے. انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ادروائز یہاں پہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. کوئی کنفیوژن ابھی بھی کوئی سوال؟ نہیں میم استاذہ الحمدللہ. میم ایک سوال یہ ہے کہ بیکورڈ آپ گئی ہیں تو وہ اس لیے گئی ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو مرکب اضافی سے کیا تھا بیکورڈ اس لیے یا گئی ہوں کہ آپ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچھا کیونکہ میم آپ نے یہ بھی بتایا تھا نا جب مرکب اضافی آ جائے تو ہم لوگ پہلے بیک سے شروع کرتے ہیں اس کی وہ ٹرانسلیشن بھی اور انالیسس مرکب بھی. اضافی نہیں، اگر کوئی ایسا مرکب ہو کہ جس کے ایک پارٹ پیچھے سے بھی کنیکٹڈ ہے اور ایک پارٹ اگلے سے بھی کنیکٹڈ ہے تو یہ سارے آپس میں کنیکٹڈ ہی تھے نا. جی 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 تو جی پھر ہم بیک سے چلیں تو گے. اب اینڈ سے بیکورڈ آتے ہیں پھر ہم. ٹھیک ہے میم صحیح سمجھ گئی میں. جی اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، میں اس کو مکمل کر کے اینڈ کر دوں گی. ترجمہ لکھوا دیں پہلے کوئی بچہ مجھے یہاں پہ. لکھوا دیں وہ اچھا لکھواتی ہیں. جی کون سا بچہ لکھوائے گا؟ استاذہ میں لکھوا دوں. جی لکھوا دیں.
मसलुहुम कमसली, मिसाल उनकी जैसे मिसाल जिसने जाना है वो अल्लाह जा सकते हैं, क्योंकि अगली क्लास में भी हमने इसको करना है। तो जिसकी क्लास शुरू हो रही है प्लीज वो चला जाए। तर्जमा तो आप बाद में भी दे सकते हैं। जी बोलो। मसलुहुम कमसली, मिसाल इनकी जैसे मिसाल अल्लाजी, इसकी जिसने इस्तौकदा नारन, जलाई आग, फलम्मा, फिर जब अदौअत, इसने रोशन कर दिया, मा हौलहु, जी। मा हौलहु, माहौल इसका, ज़हाब अल्लाहु, ले गया अल्लाह ताला, बिनूरिहिम, नूर इनका, व तारकहुम, और छोड़ दिया इन्हें, फी जुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, वो नहीं देख पाते। ठीक। क्या इसको कौन समझाएगा, क्या मतलब है इस सब का? पीछे से हमने उससे कनेक्ट कर रहे हैं ना, जो पीछे वाली आयत थी 16, उससे हम कनेक्ट कर रहे हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने खरीदो फरोख्त गलत किस्म की उनकी मिसाल किस शख्स जैसी है? ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीद ली गुमराही हिदायत के बदले, चुनांचे न नफा बख्श हुई उनकी तिजारत और न वो हिदायत पाने वाले हुए। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने जलाई आग, फिर जब रोशन कर दिया उस आग ने उसको जो उसके इर्द गिर्द है, ले गया अल्लाह उनकी रोशनी और उन्हें छोड़ दिया अंधेरों में, नहीं वो देख सकते। जी, एक्सप्लेनेशन मांगी है इसकी। जी, जो पहले जो गुमराही में थे उन्हीं के इसमें ये सवाल का जवाब है। सवाल है। उनकी मेहनत, उस्ताजा उनकी मेहनत किसी काम नहीं आई, उन्होंने हाँ, अ, नफा बख्श जो, नहीं हुई हाँ उनकी जी, थी। जो उनकी मेहनत थी वो ऐसे ही थी कि जब रोशनी हुई तो उनके पास देखने की ताकत नहीं रही, उनकी मेहनत जाया हुई जो उन्होंने भी की थी। इसको दूसरे सेंस में इस तरह लें आप बेटा, कि बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो कुफार हैं, यानी कि जिसे आप कहते हो कि अकल होते हुए आप अकल के अंधे हो, ठीक है। पीछे जी भी जी मिसाल आई थी ना, आंखें होते हुए वो देख नहीं सकते, कान होते हुए सुन नहीं सकते। शुरू सुन की नहीं आयत सकते। में आता है। ठीक है, मिसाल ये भी एक आएगी, शायद आगे जाके आएगी। और वो गूंगे बने फिरते हैं, और उनकी आंखों के आगे पर्दा है। ठीक है, ये हमने पीछे आई डोंट नो पढ़ ली है कि भी नहीं पढ़ी। तो कहने से मुराद है कि आपके अज़ा होने के बावजूद आपको दिख नहीं रहा, कान होने के बावजूद सुनाई नहीं दे रहा, इतनी उनकी अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। अब मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि हम बचपन से इस्लामियात में अल्लाह की हर बात पढ़ रहे थे ना। हमारे जी बड़े भी हमें बताते थे, हमें जो है टीवी में भी हमारे कानों से चीजें गुजर जाती थी। लेकिन जब तक नहीं करना था नहीं किया ना, हमें हर चीज पता थी ना। वो अल्लाह जी की हाँ, पता थी। रहमत या कुदरत जब हुई, अल्लाह ने ऐसे दोस्त दे दिए, अल्लाह ने ऐसी, इसलिए कहते हैं अच्छी सोबत रखना बड़ा जरूरी है। सोबत ऐसी दे दी कि हमें कहीं बुढ़ापे में जाके कोई अल्लाह की कोई दीन की बात की समझ आई। इतनी जिंदगी तो, लेकिन क्या इतने साल हमें कुछ नहीं पता था? पता लेकिन पता था होने के लेकिन बावजूद हम उसका इग्नोर कर रहे थे ना। जी अम्मी कहती थी अमल नमाज पढ़ो, नहीं अमल पढ़ते थे। ठीक है, बाकी चीजें समझाई जाती थी, नहीं करते थे। तो वो वाली बात है कि अकल समझ सब थी, लेकिन अनजान बने अपने। अच्छा, मरना या दोजख तो पता नहीं, मतलब सोचते ही नहीं थे इस चीजों के बारे में। तो उस तरह कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने कुरान की नेमत दी, कुरान की रोशनी दी। कुरान को हमेशा रोशनी कहा गया ना। जी लेकिन जी क्योंकि वो हर धर्म थे, वो उसको लेने को तैयार नहीं थे।
آگ تو ان کے ارد گرد روشن ہو گئی، لیکن انہوں نے ہدایت کو، اس روشنی کو چننے کے بجائے اندھیرے کو چنا۔ جب جی اندھیرے کو چنا، حالانکہ ان کے ارد گرد، اب یہ وہی مثال لے لو کہ جو اوریجنل بلائنڈ ہے، جتنی مرضی تیز روشنی ہو اس کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس کے لیے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اس طرح کی مثال ہے کہ آگ جلائی رات کے ٹائم، پہلے اندھیرا تھا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، انہوں نے آگ جلائی، اس نے ہر طرف روشنی کر دی، ٹھیک ہے، اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کے جگہ کو روشن کر دیا۔ لیکن کیونکہ انہوں نے چوز ہی نہیں کی اس روشنی کو، انہوں نے اپنے لیے اندھیرے کو چنا، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ لے گیا ان کی روشنی، یعنی کہ ان کو اندھا کر دیا۔ اب روشنی ہونے کے باوجود ان کو دکھائی نہیں دے رہا۔ صحیح، ان کے دل پہ مہر لگا دی اللہ پاک بالکل۔ کافروں اب پر۔ یعنی کہ ان کی آئی سائٹ بھی ہے، ان کو سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے ان کا دل ہی بند کر دیا۔ جی ہاں، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ اندھے ہیں، کچھ ان کو روشنی ارد گرد کی دکھ نہیں رہی۔ آئی سمجھ؟ جی چلیں جی، اللہ کے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جا سکتے ہو آپ لوگ بیٹا۔ پھر جب اس نے روشن کر دیا اس کے ماحول کو، تو لے گیا اللہ ان کی ان کی روشنی روشنی، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، جی، نہیں وہ دیکھتے۔ اور اس نے، یہ بڑے قریب کی بات ہے، اس نے جی چھوڑ دیا، اس نے کس کی طرف کہا جا رہا ہے؟ کافروں کے طرف۔ اللہ نے، کافروں نے انہیں چھوڑ دیا؟ نہیں اللہ نے نہیں چھوڑ دیا۔ نہیں، تارا کا ہم، اب ہم میں نے کہا تھا ہا کی شکل جب بھی نظر آتی ہے وہ ہمیشہ تو مفعول بن کے آتی ہے، جی تو ہم جو ہے مفعول ہیں، جن کو چھوڑا جی گیا، تو پاک اس نے کا چھوڑ مطلب ہے دیا تارکا کے اندر اس کی اپنی ضمیر فائل کی صورت میں موجود ہے، موجود ہے، ہوا موجود ہے۔ ہاں جی اب میں، ہوا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کی اللہ طرف۔ تو اس اللہ نے، اس نے آگے ہم بریکٹ میں لکھتے ہیں اللہ، اللہ ان کی روشنی اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، اس نے، اللہ نے چھوڑ دیا، ان سب کو اندھیروں میں، بالکل، انہیں، نہیں اب وہ ہم جو ہے، اب یہ ان کفار کی بات ہو رہی ہے، جی یہ اب یہاں پہ کفار کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا انہیں، یعنی کہ کفار کو، اندھیروں میں، اندھیروں، جی وہ دیکھ نہیں سکتے۔ کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، لا یبصرون۔ جی لا یبصرون، کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ چلیں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وعلیکم حافظ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جزاک حافظ۔ اللہ خیرا کثیرا۔
جی آ، مثال ان کی اس جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس نے روشن کر دیا جو اس کے ماحول کو، تو لے گیا اللہ ان کی روشنی، اور اس نے یعنی کہ اس اللہ نے چھوڑ دیا انہیں، ان کفار کو اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پہ ایک لفظ غلط کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، آیت نمبر 17 ہماری اوور آل اس کا مکمل ہوا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے 3 جملہ فعلیاں ہیں جنہوں نے جملہ معطوفہ بنایا ہے اور الذی اسم موصول کا صلہ بنا ہے، اس کو انشاءاللہ کھول کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Progress